شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکز حقیقت کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنی افکار کی دنیا میں سفر کرنا چاہتا. یعنی حضرت انسان سائنس کہتی ہے کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، بہت ساری چیزوں پر ریسرچ کر لیا ہے، بہت آگے نکل چکی ہے دنیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی، انسانوں نے ستاروں کے رہ گزر کے راستے کو بھی ڈھونڈ لیا ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں تحقیق کر لیا، لیکن خود اپنی زندگی کے بارے میں یہ تحقیق نہ کر پایا کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے. اپنے اس کار کے دنیا میں سفر کرنا چاہتا، یعنی اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں یہ نہیں کر پایا کہ ہم کس لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. ہم نے ساری دنیا کی چیزوں کا جائزہ لیا، تحقیق کی، پتہ لگا لیا سورج کدھر سے نکلتا ہے، ستارے کدھر سے نکلتے ہیں، کہاں ڈوبتے ہیں، ستاروں کی رفتار کتنی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے تحقیق کر لی، ریسرچ کر لیا، لیکن خود اپنی زندگی کے بارے میں یہ طے نہ کر پائے کہ ہم کس لیے آئے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں اپنے اسرار کی دنیا میں سفر کرنا ہوتا ہے، اور اپنے حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، اپنے حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفع و ضرر کرنا چاہتا. انسان اپنی دنیا کو سنوارنے میں اپنی عقلیں، اپنی ساری طاقتیں صرف کر رہا ہے، اپنے حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفع و ضرر کرنا، اپنی دنیا کو ترقی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ساری طاقتیں صرف کر دی، لیکن یہ نہیں پتہ لگا پایا کہ ہمارے لیے فائدہ کون سی چیز ہے، نقصان کون سی چیز ہے. اپنے حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفع و ضرر کرنا، یہ انسان نہیں اندازہ لگا پایا ہمیں کس کام کرنے سے ہمارا فائدہ ہے، کیا کام کرنے سے ہمارا نقصان ہے، یہ نہیں طے کر پایا. باقی ساری طاقتیں صرف کر لی اپنے لیے اور دنیا کو ترقی کرنے کے لیے، ساری دنیا کے لیے اپنی طاقتیں صرف کر لی، لیکن اپنے بارے میں یہ ریسرچ نہ کر پایا کہ ہمارے لیے فائدے کے لیے کون سی چیز ہے، ہمارے لیے نقصان کی کون سی چیز. اپنے حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفع و ضرر کرنا، اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا. انسان، لوگ کہتے ہیں انسان ترقی کر لیا، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا.
میں یہ کہتا ہوں کہ انسان ترقی نہیں کیا، اور قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، زمانے محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اور آج سائنس سے انسان بہت ترقی کر لیا ہے، بہت سائنس منزل تک پہنچ گیا۔ قرآن فرما والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ انسان ترقی نہیں کیا، انسان نے جس چیز پر زور دے دیا وہ چیز ترقی کر گئی۔ انسان نے لوہے پر زور دیا، کئیوں ٹن لوہے کو ہواؤں میں پرواز کرا دیا۔ انسان ترقی نہیں کیا، انسان نے لوہے پر زور دیا، کئیوں ٹن ہواؤں میں ہواؤں کو پرواز کرا دیا۔ انسان نے جب لکڑی کو زور دیا، کئیوں کنٹل اس کو پانی کے اوپر چڑھا دیا۔ تو جس چیز پر انسان نے زور دے دیا وہ چیز ترقی کر گئی، انسان ترقی نہیں کیا۔ انسان نے الیکٹرانک پر زور دیا، الیکٹرانک کی چیزیں ترقی کر گئی۔ انسان نے جدید عمارت پر زور دیا، عمارت کتنی محلوں کی عمارتیں جو ہے انسان بنانے لگ گیا۔ تو گویا انسان ترقی نہیں، جس چیز پر انسان نے زور دے دیا وہ چیز ترقی کر گئی، وہ چیز بلند مقام تک پہنچ گئی۔ لیکن انسان جہاں تھا وہیں پہ ہے۔ اگر انسان ترقی کیا ہوتا تو پورے دنیا میں امن و سکون کا پیغام ہوتا۔ انسان ترقی نہیں کیا، انسان ترقی کرتا تو آج ظلم و بربریت نہ ہوتی۔ انسان اگر ترقی کرتا آج ماں بہنوں کی عزتیں پامال نہ ہوتی۔ انسان اگر ترقی کرتا ہمارے آستھا کو ٹھیک نہ پہنچائی جاتی۔ انسان اگر ترقی کرتا کسی کے دھارمک استھلوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جاتا۔ انسان اگر ترقی کرتا تو ادب و ادب کا ماحول ہوتا، انسانیت کا ماحول ہوتا۔ آج انسان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ ایک آدمی کا بچہ اگر مر جائے تو ہفتوں پر ڈبیٹ ہوتی ہے، افسوس کیا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے بہت غور کا۔ لیکن انسان کو لاشوں کو ٹکڑے لوگوں سامنے باقاعدہ دکھائے جاتے ہیں، کبھی اس پر بات نہیں کی جاتی، کبھی چرچا نہیں کی جاتی۔ لاکھوں انسانوں کو بھر کر دیا گیا، جتنے انسانوں کو گھروں کو جلا دیا گیا، جتنے انسانوں کی دکانوں کو جلا دیا، کبھی اس پر بات نہیں ہوئی۔ تو گویا انسان ترقی نہیں کیا ہے۔ انسان اگر ترقی کرتا، جس طرح آدمی کے بچے کے مر جانے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اسی طرح کسی بھی انسان کی عزت آپ کو نظر لوٹی جاتی، کسی انسان کا گھر پامال ہوتا تو سارے لوگ اس پر بات کرتے، اظہار افسوس کرتے کہ اس کے ساتھ برا ہوا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ تو انسان ترقی نہیں کیا ہے۔ ہم سمجھتے کہ انسان ترقی کر لیا ہے۔ انسان اگر ترقی کرتا تو ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتا، ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھتا، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتا، ایک دوسرے کی تکلیف کو، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھتا۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ ہمارے بھائی کو جلایا جا رہا ہے، ہمارے مکانیں لوٹی جا رہے ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ بات کہتے کہ انسان بہت ترقی کر لی ہے، انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ اگر انسان ترقی کیا ہوتا تو امن و سکون کا ماحول آج پوری دنیا میں ہوتا، پورے دیش میں ہوتا۔ کیونکہ انسان کے نام انسانیت جس کے اندر ہوگی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ انسانیت کی بات ہوتی ہے۔ جس کے اندر انسانیت ہوگی، جب جانور کے مرنے کی بھاری افسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر قانون تو جانوروں کے لیے بن گیا ہے، ان کے لیے بڑی سویدھائیں ہیں، ان کے لیے بڑی سہولتیں ہیں، لیکن انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ سر عام انہیں دور مانا جا رہا ہے، سر عام انہیں سب پریشان کیا جائے، اس پر کوئی قانون نہیں بنا۔ گویا انسان کی قیمت جانور سے بھی کم ہے، انسان کی اہمیت اور جانور سے بھی کم ہے۔ جانوروں کے لیے قانون بنائے دیے گئے ہیں، باقاعدہ ذات سے سہولتیں دی جا رہی ہیں، لیکن انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں، انہیں کھلا
ان پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. بات کرتے ہیں انسان ترقی کر لیا ہے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, یعنی سورج کی روشنی کو اس نے گرفتار کر لیا. انسان سورج کی روشنی ایک سیکنڈ میں اس کی رفتار 1,86,000 میل ہے, تقریباً 2,89,000 کلو میٹر کی رفتار سے ایک سیکنڈ میں سورج کی روشنی کی رفتار ہے. روشنی کی رفتار 2,89,000 کلو میٹر سیکنڈ پر کی رفتار ہے. اس کو تو انسان گرفتار کر لیا, لیکن اپنے اندر کے انسانیت کو بیدار نہ کر سکا. اس کے سامنے انسان کو ظلم جبر ہوتا رہا, اس کے سامنے اس کے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے, لیکن اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے انسان ترقی کر لیا. انسان ترقی نہیں کیا. انسان نے جس چیز پر زور دے دیا ہے وہ چیز ترقی کر گئی ہے, وہ چیز بلند مقام تک پہنچ گئی ہے. لیکن انسانیت آج بھی ویسے کی ویسی ہے. انسان ترقی نہیں کیا. پیارے اسلامی بھائیوں, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ ظاہر کر نہ سکا. انسان نے جو سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا, اس کا اندازہ لگا لیا جتنے سیکنڈ میں کتنی رفتار میں روشنی پھیلتی ہے, لیکن اپنی زندگی کی جو تاریخی میں جی رہا ہے, جو لوگوں پر ظلم و جبر کر رہا ہے, لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے, اس پر اپنی زندگی پر روشنی نہ ڈال سکا, اپنی زندگی کی تاریخ ظاہر کر نہ سکا, یعنی اپنی زندگی میں اجالا نہ لا سکا. محبت کا پیغام دے کر, بھائی آزادی کا ماحول پیدا کر کے یہ پیغام اپنی زندگی میں نہ لا سکا. سورج کی روشنی کو تو گرفتار کر لیا, لیکن اسی کے سامنے ظلم و جبر ہوتا ہے. ایک بھائی کو بتایا جاتا ہے, پاکستان کو تکلیف جو ہے آواز اٹھائی جاتی ہے, لیکن انسان اپنے زندگی کے اندر سے اجالا نہ لا سکا, اپنی زندگی میں اجالا نہ لا سکا, اپنے دل کے اندر کی روشنی کو اجالا نہ دے سکا. اگر دل کے اندر کی روشنی انسان کی بیدار ہو جاتی تو کسی پر ظلم و جبر نہیں کرتا, کسی پر ظلم و جبر ہوتا تو یہ آواز اٹھاتا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ ظاہر کر سکا, اپنی زندگی میں اجالا نہ لا سکا کہ انسان کس طرح جینا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, ہمیں کس لیے بھیجا گیا. یہ نہ جو ہے تحقیق کر سکا کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. باقی ساری چیزوں کو اس نے ریسرچ کر لیا, ساری چیزوں کو اس نے پتہ لگا لیا. پتہ اگر نہیں لگایا تو اپنی زندگی کے بارے میں, اپنے حالات کے بارے میں, ہمیں زندگی میں دنیا میں کس طرح گزارنی ہے, ہمیں لوگوں کے سامنے کس طرح ماحول پیدا کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو کس طرح اپنے شادی کا پیغام دینا, یہ اجالا اپنی زندگی میں نہ لا سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ ظاہر کر نہ سکا. اب آئیے, یہ تو میں نے صرف علامہ اقبال کے 3 شعر کی تصریح کی. اب آئیے جس کی میں جس سورج کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, کسی سے ملتا جلتا یہ شعر تھا, اس لیے میں نے اس کی بھی تصریح کر دی. قرآن فرماتا ہے والعصر, عصر زمانہ کو بولتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے محبوب کی قسم, سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. اور لوگ کہتے ہیں انسان ترقی کر لیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. اب یہ چھوٹی سی سورج آدمی کی زندگی کے لیے اگر اس پر تدبر کیا جائے, فکر کی جائے, تو اس کی زندگی کے لیے یہی سورج کافی. ان الانسان لفی خسر, سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کو اس سے سمجھا, ایک برف فروش یعنی برف بیچنے والا انسان یہ آواز لگا رہا ہے کہ اس کی حال پر رحم کیا جائے کہ یہ برف پگھل رہی ہے. تو برف بیچنے والا یہ آواز لگا رہا ہے, اس پر رحم کیا جائے, پگھل رہی ہے, کیونکہ برف کے پگھلنے سے پہلے یہ فروخت ہو جائے گی تو اس کو نفع ملے گا.
تو اسے فائدہ ہوگا، تو اسے جو ہے فائدہ ملے گا، اگر وہ پگھل جائے گی تو اس کا نقصان ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہر لمحہ برف کی مجھ پگھلتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے زندگی کو لمحات جو ہمارے کم ہو رہے ہیں اچھے کاموں میں صرف کرے، اچھی چیزوں میں صرف کرے، نیک اعمال میں صرف کرے، جبھی اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ یہ ساری زندگی خسارے میں چلی جائے گی۔ امام راضی فرماتے میں نے سورۃ العصر کی تفسیر اس سے سمجھی کہ جب برف دیکھنے والے کی فائدہ اسی میں ہے کہ برف کو پگھلنے سے پہلے وہ فروخت کر لے، اگر برف پگھلنے سے پہلے فروخت نہ کر سکا اس کی ساری برف پگھل جائے گی، سارا سے سارا نقصان ہوگا۔ اور انسان کی زندگی بالکل برف سے مثل ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم اگر چاہیں اس لمحے کو اپنے اچھی چیزوں میں ڈھال لیں، نیک کاموں میں ڈھال لیں، اچھی تربیت میں ڈال لیں تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا، ورنہ یہ زندگی ہمارے خسارے میں جا رہی ہے، نقصان میں جا رہی ہے۔ اور زمانہ، یہاں قرآن نے قسم کھائی ہے زمانے کی، زمانہ مطلق یہاں کسی ایک زمانے کی قسم نہیں کھائی گئی۔ زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ماضی یعنی جو گزرا ہوا زمانہ، ایک حال جو موجود زمانہ ہے، ایک مستقبل جو آنے والا زمانہ ہے۔ تو قرآن نے مطلق قسم کھائی ہے، کسی ایک زمانے کی قسم نہیں کہی، والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے۔ اب دیکھیے زمانہ اپنے اندر عجائبات پر مشتمل ہوتا ہے، اپنے اندر بہت سارے حالات کے لیے ہوتا ہے۔ آپ ماضی کے زمانے میں جیسے گزرے ہوئے زمانے میں کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے، کیسی کیسی قومیں آئی، سب کا ذکر ہے۔ تو زمانہ اپنے اندر سارے حالات کے لیے رہتا ہے، سارے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ زمانے میں حالات یکساں نہیں رہتے، ہر زمانہ بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتی رہتی ہے۔ تو زمانہ مشتمل عجائبات پر ہوتا ہے، اپنے زمانے میں وہ ہر وہ حالات پر لیے رہتا ہے۔ جو زمانہ گزر جائے، جو حال کا زمانہ ابھی گزر رہا ہے، جو مستقبل کا زمانہ وہ آنے والا ہے۔ تو قرآن نے تینوں زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے محبوب کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اب دیکھیے پچھلے زمانے میں اس لیے قسم کھائی، سارے زمانے کی تاریخ، پچھلے زمانے میں جو لوگ پر عجائبات ہوئے، جو حالات ان کی گزری، جو زندگیاں ان کی گزری، ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے سبق حاصل کرو۔ یہ لوگ کس وجہ سے برباد ہوئے، یہ لوگ کس وجہ سے نقصان میں آئے، قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے۔ زمانے محبوب کی قسم، جو گزرے ہوئے زمانے میں انسان پریشان ہوئے، ان پر عذابیں آئی، ان پر تکلیفیں آئی، کس وجہ سے آئی، کیا وجہ تھی ان پر عذاب آیا، کس وجہ سے وہ نقصان میں رہے، سبق دے رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے حال کا زمانہ جو ہمارا گزر رہا ہے، یہ بھی ہمیں سبق دے رہا ہے۔ ہر حال ہر سیکنڈ، ہر لمحہ جو ہمارا گزر رہا ہے وہ ماضی میں جا رہا ہے، وہ دوبارہ لوٹ بنانے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن سبق دے رہا ہے، تم اپنے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو اچھی جگہ پر خرچ کرو۔ پچھلے سابقہ امتوں نے، پچھلے سابقہ انسانوں نے جس طرح خسارے میں اپنی ساری زندگی برباد کر لی، تم اپنے آنے والے مستقبل کو اسی طرح خسارے اور نقصان میں مت گزارو۔ تمہارا حال تمہارے مستقبل کی گواہی دے رہا ہے، تمہارے مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مستقبل کو اچھا بناؤ، اپنے آنے والے زمانے کو اپنے لیے فائدہ مند ثابت کرو۔ اب دیکھیے زمانے محبوب کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اب یہاں زمانہ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تفسیر میں آیا ہے والعصر، عصر سے مراد نماز عصر بھی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نماز عصر سب سے اہم عبادت ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اس کی پابندی کرو، اس کو مت چھوڑو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کی بھی قسم کھائی گئی ہو، لیکن بات یہاں نہیں بنتی، بات تو یہ بنتی عصر میں ایک وقت ہوتا ہے جو غروب سے پہلے ہوتا ہے، اگر اس کی قسم کھائی جاتی تو باقی حالات
सकता। तो यहाँ कसम जमाने की खाई गई है, सारे जमाने की खाई गई है, जो आला हजरत ने तर्जुमा किया। तो जमाने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में है। अभी मैं आगे बताऊंगा फायदे में कौन है, आगे में आयत है। पहले ये देखिए कि जमाना, सबसे सारा जमाना तो हमारे हुजूर का है, सारा जमाना हमारे हुजूर का है, लेकिन सबसे अफजल जमाना, सबसे आला जमाना जो हमारे हुजूर की जाहिर हयात का जमाना गुजरा है, वो सबसे आला है, सबसे अफजल जमाना है, सबसे बुलंद जमाना है। जो हमारे हुजूर की 63 साल जिंदगी का जमाना है, जो जाहिर हयात है, वो सबसे आला जमाना है, सबसे बुलंद जमाना है। उससे बेहतर कोई जमाना नहीं है, उससे अफजल कोई जमाना नहीं है, क्योंकि सारा जमाना हमारे हुजूर का है। लेकिन जाहिर हयात में जो हमारे हुजूर का जमाना गुजरा, वो सबसे आला कुरान उसकी कसम खा रहा है, उस जमाने महबूब की कसम। जरा सोचो कितनी बड़ी बात अल्लाह कर रहा है, जो सबसे अफजल जमाना है, जो सबसे आला जमाना है, जो सबसे बेहतर जमाना है, उस जमाने की कसम अल्लाह कर रहा अपने महबूब के लिए, कि उस जमाने महबूब की कसम, मेरे महबूब के जमाने की कसम, जो सबसे आला जमाना है, जहाँ पर इंसानियत बुलंद मकाम पर पहुंच गई थी, जहाँ इंसान जमीन की सतह के आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। कुरान उस जमाने की कसम खा रहा है, उस जमाने महबूब की कसम, कसम है मेरे महबूब के जमाने की, जो मेरे महबूब का जमाना है, सबसे अफजल जमाना है, सबसे आला जमाना है, सबसे बेहतर जमाना मेरे महबूब का। मैं उस जमाने की कसम खा रहा हूँ, सारे के सारे इंसान खसारे हैं। अब जरा सोचो, अल्लाह अपने महबूब के जमाने की कसम खाकर फरमा रहा है, जो सबसे बेहतर जमाना है, जो सबसे आला जमाना है, कह रहा उस जमाने महबूब की कसम, सारे के सारे इंसान खसारे में थे। जरा सोचो, उसके बाद का जमाना अफजल साहब किराम का जमाना, फिर ताबईन किराम का जमाना, फिर तबे ताबईन का जमाना, ये इस तरह अफजलियत का जमाना है। सबसे अफजल हमारे हुजूर का जमाना, फिर सहाबा का जमाना, फिर ताबईन का जमाना, फिर तबे ताबईन का जमाना, फिर औलियाए कामिलीन का जमाना। अब हालात ये, अब हम किस जमाने में, हम जैसे हुजूर से 1400 साल बाद हैं हम, और 1400 साल पहले कुरान कसम खा रहा है अपने महबूब के ज़ाहिर हयात के जमाने की, जो सबसे बेहतर जमाना था, जो सबसे आला जमाना था, उस जमाने की कसम कुरान खा रहा है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने महबूब की कसम, सारे के सारे इंसान खसारे में। जरा सोचो, जब हुजूर के जमाने के इंसान खसारे में है, नुकसान में है, भला हम और आप जरा जायजा लें, हुजूर के जमाने की कसम अल्लाह कर रहा है। अब आगे की आयत देखिए, खसारे में सारे के सारे लोग खसारे में हैं, लेकिन नफे में कौन है, फायदे में कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू। अब देखिए, उस जमाने महबूब की कसम, सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, सिवाय इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय ईमान वाले। फायदे में कौन है? ईमान वाला, चाहे वो महबूब का जमाना हो या महबूब के आने के बाद का जमाना हो, कुरान सारे जमाने की कसम खा रहा है। फायदे में वो तकलीफ है जो इंसान ईमान लाया हुजूर पर, फायदे में आज ये जो के मोहब्बत करता है, जो हुजूर पर ईमान रखता है, आज तो फायदे में कुरान सारे जमाने की कसम खा रहा है। इल्लल्लज़ीना आमनू, फायदे में कौन है? मगर जो ईमान लाए। अब जरा सोचो, हम अपने ईमान का जायजा लें, हम अपने ईमान को देखें कि आज हम क्यों इस कदर परेशान हाल हैं, क्यों इस कदर हमें सताया जा रहा है, किन दिक्कतों दुआओं का सामना हमारे साथ हो रहा है। वजह क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू। जबकि कुरान कह रहा है कि ईमान वाले फायदे में है, नफे में है, लेकिन आज हम खसारे में हैं, आज हम जो है नुकसान में है। वजह क्या है? कि हमारा ईमान कमजोर हो गया है, हमारा रिश्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमजोर हो गया है, हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत कमजोर हो चुकी है, इसलिए आज हम खसारे में हैं, इसलिए आज हम नुकसान में हैं। कुरान तो सारे जमाने की कसम खा रहा है, कोई शर्त नहीं लगाई हुजूर का ही जमाने में जो ईमान लाएगा वही कामयाब होगा। सारे
قسم قرآن کھا رہا ہے. آج بھی اگر ہمارا رشتہ مدینے سے مضبوط ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط ہو جائے, پھر آج بھی ہم سارے زمانے میں کامیاب ہیں, آج بھی ہم سارے زمانے میں کامیاب ہیں. الا الذین آمنوا, مگر جو ایمان لائے. کامیابی کی شرط 4 چیزوں پر رکھی ہے قرآن نے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیا, اچھے کام کیے. آپ سوچو, ہم چلو ٹھیک ہے, اس بار مان لیا جائے ہمارے اندر ایمان ہے, کمزور بھی صحیح لیکن ایمان تو ہے, ہمارا رشتہ رسول اکرم سے تو ہے, اگرچہ گنہگار صحیح, لیکن اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. کامیاب کون ہوا؟ اب ایک بات یہاں یہ بھی دیکھیے, ایمان عقیدے کا نام ہے, ایمان عقیدے کا نام ہے. ایمان کے بعد ہی عمل صالح ہوگا تو کامیاب ہوگا, ورنہ بہت سارے لوگ عبادتیں ریاضتیں کرنے والے ہیں, ان کو قرآن میں کامیاب نہیں تھا. الا الذین آمنوا, شرط لگا دی, شرط لگا دی, مگر جو ایمان لائے. ایمان کے بغیر جتنے بھی اچھے کام کیے جائیں, جتنے بھی اچھے کام آپ کر لیں, جتنے بھی صدقات و خیرات کر لیں, جتنے بھی حج کر لیں, جتنی بھی زکاتیں دے دیں, وہ کسی کام کی نہیں ہے. الا الذین آمنوا, اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے ہمارے حضور سے محبت کرنا, اپنے دلوں میں رسول کی عظمت کو بٹھانا, یہی ایمان ہے. سب سے اہم ایمان کیا ہے؟ سارے ایمان کی جان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرکار کا قدم سان ہے, انسان نہیں ہے, انسان وہ انسان ہے. یعنی قرآن بتاتا ہے جنہیں ایمان, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ہمارے حضور تو ایمان کی جان ہے, ایمان ہے. جس قدر جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی, اس قدر اس کا ایمان مضبوط ہوگا, اس قدر اس کا ایمان مکمل ہوگا. اب حضور کی محبت کے بغیر, یا میں اپنے بارے میں صرف 2 اپنی تفصیل کر رہا ہوں. الا الذین آمنوا, مگر جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, جو اچھے کام کرے. ایمان لانے کے بعد اب جو ہمارے حضور سے محبت نہیں ہے, ہمارے حضور سے انہیں تکلیف ہے, اگر انہیں بغض ہے, ان کی ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں منہ سے مار دی جائے, کسی کام کی نہیں ہے, کسی کام کی نہیں. جتنے بھی عبادتوں پر بات کر لے وہ کسی کام کی نہیں ہے. محبت اگر حضور کی دل میں ہے, عمل تھوڑا سا بھی ہوگا تو قابل قبول ہوگا, لیکن حضور کی محبت اگر نہیں ہے, حضور کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے, سجدے سے سجدے آپ کرتے جائے, کسی کام کا نہیں. الا الذین آمنوا, ایمان نام ہے حضور کی محبت کا, ایمان نام ہے حضور کی عقیدت کا, ایمان نام ہے اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیتا. ایمان نام ہے, بلکہ ہمارے حضور کو ایمان کی جان ہے. اب دیکھیے, الا الذین آمنوا, مگر جو ایمان لائے وہ کامیاب, وعملوا الصالحات, جو اچھے کام کرے. اب ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں, اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہمارا عمل کس قدر خراب ہو چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف مان لینا ہی اب عمل صالح کرنا, ایمان لائی ہو, حضور سے محبت ہے, آپ کے دل میں حضور کی عظمت ہے, تو ایمان کے بعد اپنے عمل صالح کی خیر بناؤ, اس پر کوشش کرو عمل کرنے کی. حضور کے فرمودات پر, حضور کے ارشادات پر, حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہی عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے, حضور کی ارشادات پر عمل کیا جائے, حضور کے فرامین کے مطابق اپنے زندگی کو گزارا جائے. یہی عمل صالح ہے. وعمل الصالحات, جنہوں نے ایمان لایا اور جو اچھے کام کیے. اب یہ دیکھیے, ہمیں مرنے کے بعد ساری چیزیں مل جائے گی. ضرورت کی لسٹ میں اگر ضرورت کی لسٹ تیار کی جائے, جس میں سب سے پہلے جو لکھا جائے گا ضرورت کو, جو سب سے پہلے سے وہ عقائد کی ہے, وہ ایمان کی ہے. پھر اس کے بعد جب ضرورت کی لسٹ بنے گی, پھر اس پر عمل صالح آئے گا. پہلے نمبر پر ایمان آئے گا, عقیدہ آئے گا. اب ہم اپنی زندگی میں اگر ہم گھر اور مکان نہیں بنا پائے, مرنے کے بعد مل جائے, آپ کھانا نہیں کھا پائے, پانی نہیں پی پائے, عیش و عشرت نہیں کر پائے, مرنے کے بعد آپ کو مل جائے گی اگر آپ کا عمل صالح ہوگا. لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے, اگر
یہ آپ کو کمانا ہوگا. ساری چیزیں ہمیں مرنے کے بعد مل سکتی ہے، لیکن ایمان کی دولت یہ مرنے کے بعد نہیں ملے گی. حضور کی محبت یہ مرنے کے بعد نہیں ملے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہی ان سے مدد مانگ، ان سے پناہ مانگ، ان کے دامن میں آ جاؤ. ابھی زندگی باقی ہے. آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، کل وہ نہیں مانیں گے، تو مان گیا. حضور کی عظمت کو دیکھ کر، حضور کی بلندی کو دیکھ کر اگر تو قائل ہو گیا تو دور نہیں ماننے والے. آج ہے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا. ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس زندگیاں ہے. آج ہم اپنے حضور کو دل و کام سے مان لیں، ان پر اپنی ساری چیزیں قربان کر لیں. اگر آج قربان نہ کر پائے، آج حضور کو ہم اپنے دل نہ مان پائے، اپنے دل میں ان کی عظمت نہ دکھائے پائے، آج یہ ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا. کل کوئی اور چاہے گا کہ حضور ہم آپ کو جانتے ہیں، مانتے، کل حضور نہیں ماننے والے. اب شرط کیا ہوئی؟ ایمان والے کامیاب، اور ایمان والے کے بعد عمل صالح کرنے والے کامیاب ہوئے. اب دعا اور بیٹھا وتواصوا بالحق، ہم بات کا پرچار کرو. اب یہ دیکھو کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا وتواصوا بالحق، حق بات کا پرچار کرو. اب حق بات میں ساری خیر کی چیزیں آ گئی، دعوت و تبلیغ بھی آ گیا، اصلاح و عمل بھی آ گئی، دنیا نظام زندگی بھی آ گیا، اسلامی دعوت طریقے بھی آ گئے. وتواصوا بالحق. اب یہ اگر آپ سوچیں صرف ہم عمل کرنے سے کامیاب ہو گئے، نہیں. قرآن نے 4 چیزوں پر بنیاد رکھنے کامیابی کی. الا الذین آمنوا، ایمان والے، وعملوا الصالحات، عمل صالح، وتواصوا بالحق، حق بات کا پرچار کرو، حق بات کو بلند کرو، ایک دوسرے تک پہنچاؤ حق بات کا. اب حق بات میں یہ ساری چیزیں آ گئی. جو برائیاں ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے، جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے، جو دین سے دوری ہے اس کو روکا جائے، جو دین ہو گیا اسے سمجھا کر دین کے راستے پر لایا جائے. سارا کار خیر وتواصوا بالحق میں داخل. وتواصوا بالحق، حق بات کا پرچار کرو، حق بات کی پرچار کرو. اب ہم سوچیں اس مرحلے میں حق بات کا ہم کتنا پرچار کرتے ہیں. یہ سب کی ذمہ داری قرآن کسی ایک کے لیے نہیں دے رہا ہے کہ ایک ہی آدمی کی ذمہ داری حق بات پرچار کرے. نہیں، یہ سارے انسان کی ذمہ داری. اگر کامیاب ہونا چاہے تو ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، حق بات کا پرچار کرو. اور آگے وتواصوا بالصبر، صبر کرو، مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کرو، تکالیف کو برداشت کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو. یہ 4 چیزیں ہیں جو حق بات کا پرچار کرے. اور مصیبتیں ہمارے حق بات کے پرچار کرنے میں آ جائے، تکالیف آ جائے، اس کو برداشت کرے تو اس کی زندگی نفع ہے، نقصان نہیں ہے. حق بات کرنے میں اگر سے پریشانیاں آ رہی ہیں، تکالیفیں آ رہی ہیں، تو اس کی زندگی نفع کی ہے، منافع کی ہے. اس کو آخرت میں منافع ہوگا، اس کو آخرت میں فائدہ. تو وتواصوا بالحق، حق بات کا پرچار کرو. وتواصوا بالصبر، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو. تو پیارے اسلامی بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.